السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا نام ڈاکٹر حماد مجید ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جس ٹاپک پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلائمیٹ چینج اور اس کے پاکستان میں کیا امپیکٹ آ رہے ہیں، اور ہم پاکستان میں انڈسٹریز کیا کر رہی ہیں اس کے لیے، گورنمنٹ لیول پہ کیا کام ہو رہے ہیں، اور اس سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کے ڈیٹریمنٹل افیکٹ سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، میں نے اردو میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں، صرف ایک عام آدمی کو اس کے بارے میں سمجھ آ جائے، ایک عام آدمی اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم اس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ہم گلوبل وارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ کاربن کیمیکل ہے، اور کاربن کے ساتھ جو گیسز ہیں اس میں میتھین گیس ہے جس کو ہم نیچرل گیس جو ہم گھروں میں برننگ بھی کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہم سانس باہر نکالتے ہیں، اور یہ پودوں کے لیے اچھی تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اور ہمارے لیے تھوڑی سی ڈینجرس بھی ہے۔ یہ دو گیسیں کاربن اس میں ہوتی ہے، تو کاربن کا اصل میں مسئلہ ہے کاربن زیادہ ہونے سے اور ان گیسز کے زیادہ ہونے سے جب سورج کی شعاعیں ہماری زمین کی طرف آتی ہیں تو وہ واپس نہیں جا پاتی، زمین کی سرفیس سے ٹکرائی ہیں، انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا کیا۔ میں اصل میں یہ نان ٹیکنیکل ورڈ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیمسٹری یا سائنس کے اسٹوڈنٹ تو یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں، ایک عام آدمی نہیں سمجھ پاتا، تو اس کے لیے آسان لفظ اس لیے میں نان ٹیکنیکل ٹرمز بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سائنس والے بندے اس چیز کو فیل نہ کیجیے گا کہ یہ کس طرح کی ڈاکٹر صاحب لینگویج یوز کر رہے ہیں نان ٹیکنیکل قسم کی۔ اچھا، تو اس میں ہم جب اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ سورج کی شعاعیں آتی ہیں زمین کی طرف اور یہ گیس ان کو ٹریپ کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اور واپس وہ نہیں جا پاتی، واپس خلا میں سمجھ لیں، یا اس ہماری جو اوپر نیلی چھت ہے اس سے باہر نہیں جا پاتی، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ہماری زمین کا، اور یہ ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ گیسز کو باہر سورج کی شعاعوں کو مطلب نہیں روکنا چاہیے، تو یہ جو گیسز روکتی ہیں تو ان کو ہم نے پھر روکنا ہوتا ہے کہ یہ گیس امیشن کم سے کم ہو، یعنی کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ گیسز زیادہ پروڈیوس ہوں۔ یہ گیسز کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں ہمارے فاسل فیول کی برننگ سے۔ فاسل فیول وہ جو قدرتی طور پہ ہمیں فیول ملتا ہے جس میں گیس آتی ہے، کوئلہ آتا ہے، اور ہمارے پاس پیٹرولیم آتا ہے۔ تو جب بھی ہم پیٹرول برن کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم برننگ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر امیشن نکلتی ہے، وہ امیشن جو ہے ہمارے ماحول کو گرم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ماحول کو گرم ہوتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، ہمارے جو فلڈ آتے ہیں، جو پاکستان میں جیسے فلڈ آیا ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ سردی ہونا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی کی کمی اور قحط سالیاں اور اس قسم کے بہت سے مسائل جو آئندہ آنے والے وقت میں اس نوع انسانی کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں، وہ سارے مسائل پھر ہمیں اس میں فیل کرنے پڑتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو قدرتی فیول ہے اس کی برننگ کم سے کم کریں۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہم اپنی انڈسٹریز کو چلاتے ہیں تو ہماری انڈسٹریز میں جو فیول برن ہوتا ہے اس کی بجائے اگر ہم رینیوبل انرجی کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے۔ رینیوبل انرجی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسی انرجی جو سسٹینیبل ہے، جیسے سولر ہے ہماری انرجی، یا ہوا سے انرجی لینی، جس کے اوپر ہمیں فیول نہ خرچ کرنا پڑے بلکہ قدرتی طور پہ ہی ہم کنورٹ کر لیں اس انرجی کو اپنے بہت سی چیزوں کے لیے۔ تو آج کل سولر کے اوپر کام ہو رہا ہے، سولر پینل لگانے سے ہمارے ماحول میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر ایک جو ہم برننگ سے ہم بچ جائیں گے۔ تو بہت سی انڈسٹریز نے اس پہ کام شروع کیا ہے، وہ فوسل فیول پہ جو ہے اپنا انحصار کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں انڈسٹریز، پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مطلب اللہ کی ایک خاص نعمت ہے پاکستان میں، یہاں پر سورج بہت زیادہ دیر تک ہمیں سن ٹائم یا سن ڈیوریشن ہمیں بہت ملتا ہے۔ دوسری جو ہماری انڈسٹریز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں سرکولر اکانومی کا جو کنسیپٹ ہے۔ سرکولر اکانومی کیا ہوتی ہے؟
سرکولر اکانومی اور لینئر اکانومی میں یہ فرق ہے کہ آپ نے ایک چیز بنائی ہے، جیسے یہ میرے پاس یہ اسٹیپلر ہے، یہ میں نے بنایا، اس کو ہم نے استعمال کیا، جب یہ ٹوٹ گیا تو ہم نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ڈسٹ بن میں پھینکنے کی ٹرم کو ہم کہتے ہیں اینڈ آف لائف۔ تو جس چیز کی اینڈ آف لائف ہو جائے تو وہ کہلاتی ہے، یہ والی جو ٹرم ہے یہ لینئر اکانومی۔ سرکولر اکانومی میں یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائی ہے اس کو ہم نے استعمال کرتے رہنا ہے، اس کو ریسائیکل کریں، ری یوز کریں۔ جیسے فار ایگزامپل اسٹیپلر کی ایگزامپل لیتا ہوں، یہ اگر فار ایگزامپل ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں گا کہ اس میں سے جو اس کے پارٹس کو الگ کرنے کی کوشش کروں، ان کو دوبارہ سے استعمال میں لاؤں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ری یوز کروں کسی اور پرپس میں، بے شک اسٹیپلر نہ بناؤں، لیکن اس کی پلاسٹک کو میں کسی اور پرپس میں یوز کر لوں، اس کے اندر جو لوہا ہے اس کو میلٹ کر کے کسی اور پرپس میں یوز کر لوں، اس کو ڈسٹ بن میں پھینکوں۔ ڈسٹ بن میں پھینکنے کا مطلب ہے کہ میں نے ٹریش بنا دیا۔ جو جتنا ٹریش بنے گا اتنا زیادہ ہمارے ماحول کو نقصان پہنچے گا۔ 2050 تک اگر ہم نے ٹریش کو نہ کنٹرول کیا تو جتنی سمندر میں مچھلیاں ہیں اتنا ٹریش ہونے کا چانس ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا خطرناک ہے ماحول کو، ان چیزوں سے خطرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد بھی یہی کام کریں۔ سرکولر اکانومی کا کنسیپٹ ہے ہمارے گھر میں بھی ٹریش کم سے کم بنے۔ آپ لوگ پلاسٹک بیگ کے اوپر ہم جب بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ بایو ڈیگریڈیبل کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی کہ مارکیٹ میں پلاسٹک آتا ہے اور وہ پلاسٹک جو ہے وہ پلاسٹک کے بیگ اچھے نہیں ہوتے، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ مطلب یہ تو پتہ ہے لیکن کیوں ہیں وہ، اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پلاسٹک بنتا ہے، فار ایگزامپل پیٹ ہے، ایک کیمیکل ہے، اگر ہم اس کی بیس پہ یا کوئی اور بھی کوئی پولیمر بھی ایک کیمیکل کی ایک ٹرم ہے، اگر ہم اس کی بیس پہ کوئی چیز بناتے ہیں تو ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ جب بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جیسے پلاسٹک کی بوٹلز ہیں سمندر میں ہم پھینک دیتے ہیں تو یہ کئی سال تک یہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ سلائٹ سا ڈکے آتا ہے، مطلب لوگ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آتا، مطلب 2 سال بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے حساب سے ہر ایک کی کبھی نہ کبھی تو لائف اینڈ ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھنے کہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اتنا ہماری لائف نہیں ہوتی، یا ہماری جیسے ایک صدی گزر گئی، 500 سال گزر گئے یا 1000 سال گزر گئے، تو تقریباً ہم پھر اس کو یہی کہیں گے کہ یہ نگلیجبل سا بھی اگر اس میں فرق آتا ہے، ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جب وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ وہ ہمارے ٹریش بڑھے گا۔ ایک تو طریقہ انڈسٹریوں نے یہ کیا کہ جتنا ٹریش ہے، جیسے یہ پیٹ کی بوٹل، پلاسٹک کی جو بوٹلز ہیں، جو آپ ڈسپوزیبل بوٹلز ہیں جو کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، یہ جو کولڈ ڈرنک اور اس طرح کی جو بوٹلز ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ریسائیکل کرتے ہیں۔ اب ریسائیکل کرنے کی کئی ٹیکنیکس ہیں۔ اب انڈسٹریز کیا کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے استعمال، جیسے برانڈ کا نام نہیں میں لیتا، بہت سے برانڈز ہیں، انہوں نے جیسے شوز بنائے ہیں ریسائیکلڈ پولیسٹر کو یوز کر کے۔ اس کے علاوہ اس کی انڈسٹریل اپلیکیشنز بھی بہت سی جگہ پہ ہو سکتی ہے، ٹیکسٹائل میں بھی ہو سکتی ہے، پینٹ میں بھی کچھ لمیٹڈ سی ہو سکتی ہے، لیکن مطلب ریزن بنانے میں لیکن کچھ اتنی زیادہ سکسیزفل رزلٹ نہیں ہے۔ اس پہ R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، انوویشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بہت سی بیٹریز جیسے لیتھیم آئن بیٹریز ہیں، یہ جو آپ ہمارے موبائل کے بیٹریز ہوتی ہیں یہ والی، اور اس کے علاوہ جو ابھی الیکٹرک وہیکل کا کنسیپٹ آ رہا ہے ہمارے پاکستان میں بھی آ رہا ہے، اور ان بیٹریز کو ہم کس طریقے سے ریسائیکل کر سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے اگر لیتھیم بیٹری کو ریسائیکل کرنا تو لیتھیم نکالنا، لیتھیم اتنا خاص ایکسپینسو نہیں ہے۔ تو سرکولر اکانومی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ریسائیکل کرنا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ 100 روپیہ ہماری کاسٹ آتی ہے ریسائیکلنگ پہ، تو چیز کی ویلیو کم از کم 200 روپیہ ہو۔ دوسری جو چیز ہے اس میں کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز کی اویلیبلٹی، بعض اگر ہم نمک کی بات کریں، سوڈیم کلورائڈ اتنا زیادہ ہے کہ اب نمک کو ریسائیکل اگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریسائیکل کرنے کی، تو بہت سی چیزیں ہم کاسٹ کی وجہ سے ریسائیکل نہیں کرتے۔ تو ہم نے کاسٹ بھی دیکھنی ہے، ہم نے ٹائم بھی دیکھنا ہے، ہم نے اس پہ ریسورسز کتنے استعمال، اور یہ ایک اور جو چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم اس پہ انرجی کیا لگا رہے ہیں۔ پتہ لگے کہ ہم اس پہ فاسل فیول ہم اس کو ایک برننگ پہ یوز کر رہے ہیں یا اس کو ریسائیکل کرنے پہ یوز کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ کنسیپٹ ہے کہ سرکولر اکانومی میں بھی جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے اوپر انرجی بھی رینیوبل انرجی لگائیں، اور جیسے سولر پینل ہو اس قسم۔ اب سولر کے اندر بھی جو فیول سیل ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ بھی اب 3rd جنریشن پہ آ گیا ہے، اس میں آرگینک مٹیریل بھی آ گیا، اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں زیادہ نان ٹیکنیکل ٹرم نہیں رکھوں گا۔
تو مطلب یہ اب تھرڈ جنریشن آ گئی ہے، سمجھ لیں کہ فیول میں بھی نا، یہ سولر سسٹم میں بھی. تو اس کے وہ پاکستان میں وہ سیل بھی بن سکتا ہے، فیبریکیشن بھی ہو سکتی ہے. ہم لوگ جو ہماری انڈسٹریز ہیں اگر اس کے اوپر کام کریں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ان کو یہاں پہ بزنس مل سکتا ہے. اس کے علاوہ ونڈ مل ہے، وہ ہم لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویوز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سڑکوں کے اوپر میں نے دیکھا ٹرکی میں بھی، وہاں پر سڑکوں کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ گاڑیاں گزرتی ہیں اور ان کے چلنے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایون زمین کے اوپر ہم پاؤں رکھتے ہیں، اس کی فرکشن سے بھی انرجی لے سکتے ہیں. طریقے بہت سے ہیں، صرف اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے. گلیوں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، کوئی گند نہ پھیلائیں. گلی کیا ہے؟ آپ کا ملک ہے، یہ پورا ملک آپ کا ہے. آپ گند کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. اپنے گھر سے باہر نکالا، روڈ پہ رکھ دیا تو کیا مطلب آپ نے گھر سے نکال دیا؟ نہیں، وہ پاکستان پورا ہمارا گھر ہے، یہ ملک ہمارا گھر ہے. آپ نے کوڑے کی جگہ چینج کی ہے اور کچھ نہیں کیا. ٹریش کو پراپر ڈسپوز آف کرنا آپ کو آنا چاہیے. کس طریقے سے ہم ٹریش کو کہاں پھینکیں، کس طریقے سے پھینکیں. ریسائیکل چیزوں کو الگ کریں. ملکی سطح پہ بھی ہمیں کام کرنے کی، انڈیویجول لیول پہ بھی ضرورت ہے. ہمیں گھروں میں بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. کچن میں ٹوٹی کھلی رہ جاتی ہے، پانی گرتا رہتا ہے، ہم اس کو بادر نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اس پانی کو بھی بچائیں. اور ایون وضو کے لیے، واش روم کے لیے جتنا پانی ہمیں چاہیے اتنا ہی استعمال کریں. پانی کم سے کم، اگر ہمارے پاس آج پانی زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی دنیا میں بہت زیادہ ہے. پاکستان بھی ایون قحط سالی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں بھی پانی کم ہے، دنیا میں بھی پانی کم ہے. بہت سے لوگ ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں. جتنا آپ پانی بچا سکتے ہیں بچائیں، اور کوشش کریں کہ پانی کو، اب ایون ہماری حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے پاس بے شک دریا بھی ہو پورا تو پھر بھی آپ پانی ضائع نہ کریں. وضو کے لیے بھی اتنا ہی پانی لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو چینج کریں، پانی بچائیں، ریسورسز بچائیں. اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی نے حق دیا ہے ماحول کو خراب کرنے کا. کیسے؟ اگر میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میں شاپنگ کروں گا، میں یہ شرٹس ایک کی بجائے 10 خرید لوں گا تو میں نے پھر بھی ماحول کو نقصان پہنچایا. کیوں؟ میں نے کاربن فٹ پرنٹ انکریز کیا. یہ ایک ٹرم ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کتنا کاربن میری وجہ سے پروڈیوس ہوا. یہ ہر بندے کا بھی کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے، ہر یونیورسٹی کا، ہر آرگنائزیشن کا، ہر فیکٹری کا، ہر کمپنی کا، ملٹی نیشنلز کا، سب کا کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے. اور یہ اینول بیس پہ اس کی چیکنگ ہوتی ہے. اس کا بھی طریقہ کار ہے ٹیکنیکل قسم کا. کوئی سیکھنا چاہے تو میں بتا دوں گا. ہم لوگوں نے صرف اپنے آپ، جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں کہیں پہ تو 4 بندے ہم سفر کرتے ہیں تو 4 پہ ڈیوائڈ ہو گیا فیول، یعنی کہ ایک بندے کی وجہ سے وہ اتنا فیول لگنا تھا، 4 بندے کو اتنا فیول لگا تو 1/4 رہ گیا. تو ہم اسی طریقے سے کاربن فیول کی برننگ کم کر سکتے ہیں. جیسے اکیلا ایک بندہ گاڑی پہ سفر نہ کرے، اپنے ساتھ لوگوں کو لے جائے. جیسے آج کل بہت سی ایپس آئی ہیں تو آپ اپنے ساتھ بٹھا لیں. اس وجہ سے نہ بٹھائیں کہ آپ اپنے فیول کے پیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ بھی نیت رکھیں کہ ہم اس کو ماحول کو بچا رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے بھی کر رہے ہیں تو پیسے بھی ملیں گے، ساتھ فائدہ بھی ہوگا، ماحول کو بھی فائدہ ہوگا. اس طرح سے آپ جنرل بس کو استعمال کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ آتے ہیں تو آپ کاربن فٹ پرنٹ کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہوائی جہاز کی، اچھا ابھی انڈسٹری کو بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو سب سے ٹاپ پہ جس نے ماحول کو نقصان پہنچایا وہ ایویشن انڈسٹری ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس نے ماحول کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کا اگر میں بات کروں تو ہمارا امیشن جو ہے وہ لیس دین 1% ہے. ہم اگر دنیا کے، تو ہم نے اوور آل پوری دنیا کا اگر ہم گلوبلی بات کریں تو ہمارا اتنا زیادہ، ہم نے اپنی وجہ سے، پاکستان نے اتنا زیادہ نقصان ماحول کو نہیں پہنچایا جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا. پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جن کے اوپر کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آیا. یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور سیلاب آئے ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ کلائمیٹ چینج ہے. یہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے. پوری دنیا نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ $100 بلین ملا کریں گے ایسے ملکوں کو جن کے اوپر امپیکٹ ہے، لیکن پاکستان کو پچھلے سال تو نہیں ملے تھے. COP26 کانفرنس ہوئی ہے گلاسکو میں لاسٹ ایئر، اس میں دوبارہ سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے. ہمارے منسٹر ملک صاحب نے بات کی تھی. اب ہم کو مطلب یہ کوئی خیرات یا کوئی وہ ایڈ نہیں ہے، یہ دنیا نے جو نقصان پہنچایا ہے ایسے ملکوں کو، اس کا ایک ازالہ کرنے کی کوشش ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. عمران خان صاحب کا جو سونامی ٹری پلان تھا وہ بھی ایک اچھی کاوش تھی. پوری دنیا میں اس کی اپریسیشن ہوتی ہے.
اس کے علاوہ ہم اپنے طور پہ ہماری انڈسٹریز کو بھی اور ہم کو بھی، ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. دنیا نے ہمیں نقصان پہنچایا تو ہم بھی کیا ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بیسیکلی کاربن فٹ پرنٹ ریڈیوس کرنے سے بھی زیادہ ہمارے اوپر جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، اس کے اوپر حکومتی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. آئی تھنک میں نے بڑی آسان سی لینگویج میں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں سب کو سمجھ بھی آئی ہوں گی، اور یہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دوں گا. آپ سب لوگ اچھے طریقے سے اس کو سنیں اور سمجھیں. یہ جو میں حالات پاکستان کے بتا رہا ہوں، یہی حالات انڈیا کے بھی اور باقی ملکوں کے بھی ہیں جن کے اوپر کوئی امپیکٹ آتا ہے. ٹاپ سمجھ لیں کہ 10 ملک ہیں جن کا 60% سے زیادہ امپیکٹ ہے، جس میں US سے چائنا بھی شامل ہے، جنہوں نے زیادہ تباہی مچائی ہے ماحول کو. یہ سادہ لفظوں میں مطلب اگر 197 کے کتنے ممالک ہیں ایگزیکٹلی مجھے میرا خیال اتنا ہی ہے، تو اس میں 10 ملک ہیں جنہوں نے اتنی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں انی ڈالی ہوئی ہے ماحول کو خراب کرنے میں نا، اپنا پورا انہوں نے رول پلے کیا ہوا ہے. باقی بچتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی ملک ہیں، اس میں سب ملکوں کا نکالا جائے تو پاکستان کا لیس دین 1% ہے. یعنی کہ ہمیں اس معاملے میں کہ ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم نے اتنا نقصان. اس کی ایک وجہ بھی ہے اس میں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بچے ہیں، ایریا بھی ہے نا ہمارے پاس، جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی کو انڈسٹری ہے، اس حساب سے ہی ہم نے ماحول کو نقصان پہنچانا ہے نا. ورنہ ہم تو کسر کوئی نہیں چھوڑتے. ہماری انڈسٹریز کا افلوئنٹ دیکھیں، وہ گندے نالے میں جا رہا ہے، اسی نالے میں ٹاکسک کیمیکلز ہیں، کافی سارے میٹلز ہیں، وہی میٹلز دوبارہ سے ریسائیکل ہوتے ہیں. اور ریسائیکل کیسے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ ریسائیکلنگ کا کیسا ہے کہ وہی ہم پانی جو گندا پانی ہے نا وہ سبزیوں کو لگا دیتے ہیں، وہی سبزیاں پھر ہم کھاتے ہیں. اس طرح سے ریسائیکل ہو کے وہ ہمارے پاس ہی آتا ہے. ہم اپنی طرف سے نالے میں پھینکا گند، وہ گند ہمارے بچوں نے کھایا، ہم نے کھایا، اور اس کے بعد ہم بیمار ہوئے، پھر اپاہج بچے پیدا ہونا، پھر ڈسیبلٹی پیدا ہونا، پھر نامردی جیسے مسئلے، اولاد کا نہ ہونا، لڑکیاں ہی ہوئے جانا، لڑکے نہ ہونا، اور پھر دوسرے تیسرا بندہ سائیکو پیشنٹ ہے، پھر ڈپریشن کا مریض ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، سوسائڈز ہو رہی ہیں. یہ معاشرے کی جتنی بیماریاں نا یہ ہماری اپنے کرتوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے بچنے کا اپنے آپ کو بچائیں. ہم ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ گندے پانی کو صاف کر کے جو انڈسٹریاں باہر پھینکتی ہیں، وہ پلانٹ تب چلتا ہے جب باہر سے کوئی کسٹمر آتا ہے آڈٹ کرنے کے لیے کہ بھائی آپ لوگ ماحول کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. یعنی کہ باہر کے جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو ہماری فکر ہے کہ بھائی آپ جو ہمارے لیے چیزیں ٹیکسٹائل کی یا کوئی اور بھی چیز بنا رہے ہیں، آپ اس پہ بنانے میں اپنے لوگوں کو مار تو نہیں رہے، لیکن ہم نے مارنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ کاسٹ نہیں لگانی. بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یا اس طرح کی چیزیں چلانے میں ہم شاید مہنگے ہو جائیں گے، لیکن میرے سے آپ بات کریں میں آپ کو بہت سے طریقے بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ سستا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم چلا سکتے ہیں اور ماحول کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. میں بہت اپریشیٹ کروں گا ایک فیکٹری کا، لوکل انڈسٹری، کوئی ایکسپورٹ کا ان کے اوپر زور نہیں ہے، لیکن انہوں نے 3 کروڑ روپیہ لگایا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر. اور یہ چیز جو ہے اسی طریقے سے ہمارے ماحول میں جو سب سے جو میجر ایشوز ہیں وہ مطلب میں فیکٹری کا بتا رہا تھا. فیکٹری نے تقریباً 3 کروڑ روپیہ لگایا اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر، اور وہ سلج جس کو ہم کہتے ہیں کہ سالڈ ویسٹ، یعنی کہ پانی میں سے جو سالڈ چیزیں نکال کے وہ ان کی وہ بھی نہیں نکلتی، وہ زیرو ویسٹ ان دیٹ سینس کہ وہ پانی جو ہے وہ لمٹس میں ہے، ہماری اس کے جو BOD اور COD ہے تو وہ لمٹس میں ہے. تو وہ مطلب اس طرح کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ماحول کو نقصان پہنچانے کی بجائے فائدہ دینے کی کوشش کی. اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کی تھنکنگ ہے جو کہ ہم اچھے لوگ ہیں. میرے حساب سے ماحول کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے. میری انڈسٹری کا کوئی بندہ پاکستانی ہو، مسلمان ہوں، تو ہم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صرف اویئرنیس کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور ہم اس مختلف طریقوں پہ عمل کریں. ہماری کاسٹ نہیں بڑھے گی، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، آپ کا خرچہ نہیں بڑھے گا اگر آپ کی
کسی چیز کو بنانے پہ 10 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے تو وہ 10 روپے ہی رہے گا، بلکہ مجھے امید ہے شاید کم ہو جائے۔ تو آپ ایک موقع دیں، آپ اس پہ اوپر ورکنگ کریں، مجھ سے کروائیں یا کسی بھی سے بھی کروائیں، لیکن اس کے اوپر ورکنگ کریں اچھے طریقے سے، اپنی انرجی کو رینیویبل انرجی کے اوپر شفٹ کریں، اپنے پانی کو سیو کریں، اس کے اوپر سسٹم بنائیں، پانی کتنا ریسائیکل ہو سکتا ہے اور کتنا ری یوز ہو سکتا ہے اگر آپ کی انڈسٹری میں پانی یوز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنی ویسٹ ہے اس سب کو ریسائیکل یا ری یوز کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ری یوز کریں، ریسائیکل کریں، اور میں ایک اور ٹرم بھی بولتا ہوں، ریسائیکل ری یوز کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ری روٹ بھی کریں، کہ کوئی نیا روٹ ایسا ڈیفائن کریں جس سے کم لاس ہو انوائرمنٹ کا بھی اور آپ کی کاسٹ سیونگ ہو۔ ٹریڈیشنل ویز کو چھوڑیں، R&D کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں۔ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں یونیورسٹیز میں بھی اگر آپ بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کریں انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور R&D کے لیے، تو آپ پروموشن کا کرائٹیریا یہ ڈیفائن کر دیں کہ کس نے کتنا سوسائٹل بینیفٹ دیا، ماحول کو، انوائرمنٹ کو، انڈسٹری کو کیا بینیفٹ دیا۔ یونیورسٹی انڈسٹریل لنکیج بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنے آپ کو اتنا کریں کہ آپ کوئی بھی ریسرچر ہیں، کوئی سائنسدان ہیں، وہ اس طرح کی ریسرچ کریں کہ آپ لوگ اس سے کچھ تھوڑا بہت بینیفٹ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پبلیکیشن ہائی امپیکٹ فیکٹر میں پیپر پبلش کرواتے جائیں اور اینڈ پہ اس کا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہی ہو رہا ہے، نہ سائنس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ مسلمانوں کا کچھ بن رہا ہے۔ تو کسی کو تو بینیفٹ دیں۔ میرے حساب سے آپ کاسٹ ریڈیوس کریں اپنی چیزوں کی اگر آپ R&D کرتے ہیں۔ ہم لوگ میں سے بہت سے سائنسدان ایسے کام کرتے ہیں کہ ریسرچ کی اور کاسٹ دیکھی نہیں۔ 100 روپے کی چیز ہے تو آپ نے اچھی چیز بنانے کے چکر میں آپ نے اس کے اوپر خرچہ کر دیا 200 روپے کا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری ریسرچ بکتی نہیں۔